اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب، اور اس چوتھے باب سے 30ویں حدیث لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کیا تھا کہ اس باب میں یعنی چوتھے باب میں 31 روایات موجود ہیں کہ جن روایات میں مؤمن کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعوں کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، وہ ان 30 روایات میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور آج 30ویں روایت آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے۔ یہ روایت اگر اصول کافی میں تلاش کی جائے تو مرحوم کلینی نے اصول کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 241 پر اس روایات کو نقل فرمایا ہے۔ روایت ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ایک غلام سے، عن الحارث بن الدلحاس مولی الرضا علیہ السلام قال سمعت ابا الحسن علیہ السلام یقول۔ حارث بن دلحاس کہتا ہے کہ جو امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا غلام ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے یہ سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے لا یکون المؤمن مؤمنا، کہ مؤمن اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتی یکون فیہ ثلاث خصال، مگر یہ کہ اس کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں۔ جب مؤمن میں 3 خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ ایمان کے کمال کے مرتبے پر فائز ہو جائے گا۔ وہ 3 خصوصیات کون سی ہیں؟ سنتم من رب، مؤمن میں اس کے اللہ کی، اس کے رب کی سنت کا ہونا ضروری ہے۔ وسنتم من نبی، مؤمن میں اس کے نبی کی سنت کا ہونا ضروری ہے۔ وسنتم من ولی، اور مؤمن میں ولی کی سنت کا ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے جانشین کی اس روئے عرض پر جو خلیفۃ اللہ ہے اس کی سنت کا مؤمن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں امام علی ابن موسیٰ الرضا ان سنن کو بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّ فَكِتْمَانُ السِّرِّ، یعنی رب کی سنت جو اس بندے میں جس کا ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ رازدار ہونا چاہیے، اسے رازداری برتنا چاہیے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن نَبِيٍّ، مؤمن میں اس کے رسول کی سنت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ سنت کیا ہے؟ فَمُدَارَةُ النَّاسِ، یعنی لوگوں کے ساتھ مدارہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کی باتوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ برتنا۔ اور وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن وَلِيٍّ، اور امام معصوم کی کون سی سنت ہے جو مؤمن کے اندر ہونا ضروری ہے؟ فرماتے ہیں فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، یعنی مشکلات میں، سختیوں میں، شدائد میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا، یہ مؤمن کے کمال کی علامت ہے، چونکہ مؤمن نے ولی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے مشکلات پر۔ عزیزان محترم، اس روایت کی اگر تشریح کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے تو سب سے پہلا نقطہ اس روایت سے متعلق یوں نظر آتا ہے کہ اکثر لوگوں نے اس روایات کی سند پر اعتراض کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت سندی اعتبار سے کمزور ہے اور ضعیف ہے، لہٰذا ایسی روایات کو نقل نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، پہلے نمبر پر آپ کی خدمت میں اس بات کو بے بانگ دہل بیان کر دیا جائے کہ ہمارے عظیم شیعہ محدثین نے اس روایت کو اپنی حدیثی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ یقینی بات ہے ان محدثین کے پاس کوئی ایسی معتبر، محکم، پختہ
دلیل موجود ہے، کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جس قرینے کی بنیاد پر انہوں نے اس روایت کو اپنی کتابوں کی زینت دیا ہے، یعنی وہ اس روایت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ اس روایت کو قبول کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں درج کر رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ، اگر اس روایت کے مضمون کو دیکھا جائے تو یہ روایت قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہے، لہٰذا اس روایت کے مضامین کو اگر قرآن پر پیش کیا جائے یا قرآن سے ان کی تطبیق کی جائے تو یہ قرآن کے بالکل مطابق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس روایت میں موجود مطالب متعدد محکم پختہ روایات میں جن کی سند مضبوط ہے، ان روایات میں یہ مطالب موجود ہیں اور وہاں سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پس ان تین دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے نزدیک اس روایت کی سند کمزور بھی ہو تب بھی اسے اس روایت پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس روایت کے مضمون سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں نقطہ جو قابل غور ہے بیان ہو رہا ہے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہوتا۔ یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مومن اس وقت تک ایمان کے درجہ کمال پر فائز نہیں ہوگا جب تک اس مومن میں یہ علامات موجود نہ ہوں۔ اور یہاں ہم نے جیسے اپنی گفتگو کے آغاز میں بیان کیا کہ یہ جتنی بھی روایات ہم اس چوتھے باب میں بیان کر رہے ہیں کہ جن میں مومن کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہاں مومن سے مراد شیعیان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے، یعنی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا شیعہ اپنے تشیع میں کمال کے مرتبے پر اس وقت فائز ہوگا جب وہ ان صفات کا حامل ہوگا، لہٰذا یہ صفات نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جس نقطے کو یہاں اس روایت کی تشریح سے پہلے چونکہ پہلی سنت من ربہ بیان ہوئی ہے، تو یہاں صفات الہی سے خود کو آراستہ کرنا یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اسلامی تعلیمات میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہوئی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے اخلاق سے، اللہ کی صفات سے خود کو آراستہ کرو۔ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 58 اور صفحہ نمبر 129 پر اس روایت کو درج کیا ہے کہ خود کو اخلاق الہی سے، خود کو صفات الہی سے آراستہ کرو۔ اب دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، کون کون سے ایسے خصائص الہیہ موجود ہیں، ان کی فہرست مرتب کی جائے، اور پھر مومن کی یہ ذمہ داری ہے، یعنی ایک شیعہ اہل بیت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو ان صفات الہیہ سے آراستہ کرے، خود کو صفات الہیہ کا مجسمہ قرار دے تاکہ عبودیت کے بلند مرتبے پر فائز ہو، تاکہ وہ خدا نما بن جائے۔ عبد وہی ہوتا ہے جو خدا نما ہوتا ہے، یعنی عبد کو دیکھ کر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے اللہ کی یاد آتی ہے۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پڑھتے ہیں کہ عبدہ و رسولہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے عبد ہیں پھر اس کے رسول ہیں، یعنی عبدیت کا مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے پہلے کا ہے، یعنی رسول خدا بعثت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد خالص تھے، یعنی انہوں نے اپنے وجود میں اخلاق الہی کو جمع کر رکھا تھا۔ وہ ہمیں اگر کہہ رہے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی صفات الہیہ سے خود کو آراستہ کرو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رسول جو رحمتاً للعالمین ہے، وہ رسول جس کی بعثت کا ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، وہ رسول جو کسی کو اس وقت تک نصیحت نہیں کرتا جب تک خود اس پر عمل پیرا نہ ہو، اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اخلاق الہیہ سے خود کو آراستہ کرو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حبیب و رسول خود کو اخلاق الہیہ سے آراستہ نہ کیے ہو؟ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عبدیت کے کمال مرتبے پر فائز تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئینہ تمام نما پروردگار تھے، یعنی ان کے وجود میں خداوند متعال کے تمام اوصاف، تمام اخلاق الہی ان کے وجود میں موجود تھے، اور وہ مجسمہ تھے اخلاق الہیہ کا، اور خدا نما تھے۔
لہٰذا وہ جو حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام سے ہم روایت پہلے نقل کر چکے ہیں کہ حواریون آتے ہیں اور آ کر حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں کہ یا عیسیٰ ہمیں بتائیے، یا روح اللہ ہمیں بتائیے کہ ہم کس کے ساتھ نشست و برخاست کریں۔ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ ایسے فرد کے ساتھ نشست و برخاست کرو کہ جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ تو تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے خود کو آراستہ کرنے کا مطلب یہی بنتا ہے کہ انسان خدا نما ہو جائے، صفات الہیہ کا مجسمہ بن جائے۔ جو شخص بھی اس مؤمن کو دیکھے تو اس کو دیکھنے سے خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لہٰذا اگر انسان ایسے اخلاق الہیہ اور صفات الہیہ سے خود کو آراستہ کرتے ہوئے ابدیت میں کمال کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو ایسے فرد سے معجزات جاری ہوتے ہیں، ایسے فرد کے وجود سے آپ کرامات کو مشاہدہ کریں گے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نورانی روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، جسے مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 67 اور صفحہ نمبر 161 پر درج کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماء، کہ اگر شیاطین، یعنی شیاطین سے مراد یہاں یہی بری صفات ہیں، اگر شیاطین انسان کے قلب پر کنٹرول نہ کر لیتے، یعنی یہ بری صفات انسان کو اپنے جو ہے وہ لپیٹ میں نہ لے لیتی، تو یہ انسان جو خاکی انسان ہے یہ ملکوت کو مشاہدہ کرتا، اور ان ملکوت کو جب انسان مشاہدہ کرے تو اس کا مطلب ہے یہ انسان ملکوتی ہو گیا ہے۔ اب اس انسان کے وجود سے جو زائد چیزیں، یعنی پسینہ اس کے وجود سے جو جھٹکے گا وہ پسینہ معجزات اور کرامات کی صورت میں ظاہر ہوگا، یعنی یہ انسان اللہ کا ولی ہو جائے گا، یہ انسان صاحب کرامت ہو جائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہاں سب سے پہلی خصوصیت جو سنت من رب بیان کی گئی ہے وہ ہے فکتمان السر، یعنی انسان کو رازدار ہونا چاہیے۔ انسان میں رازداری کی سنت کا ہونا جو سنت الہی ہے، جو خصائص الہیہ میں سے ایک خصوصیت ہے، یہ ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اوصاف میں سے جو رازداری ہے، جو کتمان سر ہے، اس کو زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ عزیزان محترم، رازداری کی ضد جو ہے، جو اپوزٹ ہے، وہ ہے راز کو فاش کرنا۔ افشاء سر جو ہے وہ اس کی ضد بنتا ہے۔ انسانی شخصیت میں کمال، انسانی شخصیت میں نکھار اور انسان کی روحانیت میں نکھار اس وقت ہوگا کہ جب وہ رازدار ہوگا، اور اگر انسان راز کو اپنے سینے میں دفن کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو ایسا انسان شخصیتی اعتبار سے کمزور شخصیت کا حامل ہے، ایسا انسان روحانی اعتبار سے کمزور انسان کہلائے گا۔ پس عزیزان محترم، رازداری برتنا، کتمان سر صفات الہیہ میں سے ایک نہایت ہی اہم صفت ہے۔ خداوند متعال کو ستار العیوب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے عیب کو، ہمارے جو وجود میں پائی جانے والی برائیاں ہیں ان کو ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے، وہ ستار ہے۔ اس نے ہمارے عیوب کو اور ہمارے اسرار کو مخفی کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اسرار کو مخفی نہ رکھے تو عزیزان محترم، ہر گناہ کی ایک اپنی بدبو ہوتی ہے، اور وہ بدبو اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر خداوند متعال ستار نہ ہو اور خداوند متعال ہمارے عیبوں کو نہ چھپائے اور ان پر پردہ نہ ڈالے تو ہمارے گناہوں کی بدبو اس قدر اس معاشرے میں پھیل جائے گی کہ دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے روادار نہ ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب آنے کے روادار نہ ہوں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے مرحوم شیخ صدوق نے ایک روایت کو نقل کیا ہے اپنی کتاب عیون اخبار رضا میں، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 53 ہے اور حدیث نمبر 204 ہے۔ یہاں حضرت سید الاوصیاء علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لو تکاشفتم ما تدافنتم، یعنی اگر تمہارے سامنے لوگوں کے جو راز ہیں وہ ظاہر ہو جائیں
مکشوف ہو جائیں تو تم اپنے مردوں کو زمین پر دفن نہ کرو، یعنی اس قدر ان کے وجود سے گناہوں کی بدبو عیاں ہوگی کہ کوئی اس مردے کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب اس کے قریب نہیں جائے گا تو اس کو زمین میں کیسے دفن کرے گا؟ یقینی بات ہے کہ وہ مردہ زمین پر ہی باقی رہ جائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، جب ہم قبرستانوں میں جاتے ہیں، میت کو غسل دیتے ہیں، اسے قبر میں اتارنا چاہتے ہیں، نماز میت پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا۔ اے میرے پروردگار، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں اس عبد سے، اس بندے سے نیکی کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں جانتا۔ اور یہاں روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیکی سے مراد ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت وثنا ہے۔ پس اے میرے پروردگار، میں اس بندے گناہگار سے نیکی کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں جانتا ہوں۔ یہی ہمارا گواہی دینا کتمان سر کا مصداق ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت وثنا سے ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے مرحوم شیخ صدوق کی جانب سے، خصال جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 538 ہے۔ مرحوم شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں اذا مات المؤمن فحضر جنازتہ 40 رجلا من المؤمنین فقالوا، یعنی جب کسی مؤمن کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی تشییع جنازہ کے لیے 40 مؤمنین جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اس پر نماز جنازہ اور نماز میت پڑھتے ہیں، اور وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا، کہ اے میرے پروردگار، ہم اس بندے سے نیکی کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں۔ جب وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں 40 مؤمنین یہ گواہی دیتے ہیں تو خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ فقال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے انی قد اجزت شہادتکم وغفرت لہ ما عملت مما لا تعلمون، کہ اے بندو، آپ کی گواہی کو اس بندے کے بارے میں نے قبول کیا ہے، اور وہ تمام چیزیں جسے آپ لوگ نہیں جانتے ہیں، اس کے تمام ان عیوب کو، تمام گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ پس عزیزان محترم، ہمیں سنتوں من ربہ میں سے کتمان السر کا انتخاب کرنا ہے، یعنی اپنے وجود میں رازداری کی خصوصیت کو لانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رازداری کیسے ہو؟ سب سے پہلے میں اپنے وجود میں دیکھوں، میرے وجود میں جو عیب پائے جاتے ہیں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے عیبوں کے بارے میں رازداری برتوں، یعنی خود کے رازوں کو لوگوں کے سامنے عیاں نہ کروں، اپنے عیوب کا جو پرچار ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ کروں، اپنے عیبوں کو چھپاؤں۔ یہ پہلے مرتبے پر ہے۔ دوسرے مرتبے پر یہ ہے کہ مجھے اگر کسی کے عیب کا، کسی کی برائی کا علم ہو جاتا ہے تو یہاں میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کے عیب پر بھی پردہ ڈالوں اور اس کو لوگوں کے ساتھ کسی کے سامنے عیاں نہ کروں۔ لہٰذا خداوند متعال ہم سے نیکیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ مومن کی نیکیاں ظاہر ہوں، مومن کی نیکیاں عیاں ہوں، مومن کے عیب جو ہے وہ پردے میں چلے جائیں، پوشیدہ ہو جائیں، کوئی اس کے عیب سے آگاہ نہ ہو، اور اس طرح خداوند متعال جو ستار العیوب ہے وہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور خداوند متعال جب چاہتا ہے، جب وہ بندہ خداوند متعال کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور اس سے استغفار کا مطالبہ کرتا ہے، تو خداوند متعال اس کے تمام ان گناہوں کو جس سے خداوند متعال نے اپنی ستاریت کی آغوش میں لے رکھا تھا، خداوند متعال ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں مفاتیح الجنان میں ایک دعا موجود ہے جسے دعائے یا من اظہر الجمیل کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس دعا کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس دعا کی قراءت سے انسان دنیا میں بھی سعادت مند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی انسان سعادت مند ہوتا ہے۔ اس دعا میں ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ اعلان کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح ولم یحتک الستر عنی،
اے میرے پروردگار، اے وہ ذات جو تمام اچھائیوں کو ظاہر کرتی ہے، یا من اظہر الجمیل، اے وہ ذات کہ جو جمیل کو ظاہر کرتی ہے، اچھائیوں کو ظاہر کرتی ہے، خوبصورتیوں کو ظاہر کرتی ہے، وستر الکبی، اور تمام برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، ولم یہتک الستر عنی، اور اے وہ ذات جو میری حرمت کو، میرے احترام کو برقرار رکھتی ہے، اور میرے جو عیوب ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال دیتی ہے، اور میرے عیبوں سے پردے کو نہیں ہٹاتی تاکہ میرے عیب جو ہیں وہ افشا نہ ہو جائیں۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ والثناء سے روایت نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جسے مرحوم شیخ مفید نے الاختصاص جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 218 پر تحریر کیا ہے۔ روایت میں کیا ہے؟ جمع الخیر الدنیا والآخرہ فی کتمان السر، یعنی دنیا اور آخرت کا جتنا بھی خیر ہے وہ کتمان سر کے اندر جو ہے نا وہ جمع ہو چکا ہے۔ یعنی انسان اگر دوسروں کے رازوں کو جو ہے وہ مخفی رکھتا ہے تو دنیا میں بھی سعادت ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے سعادت ہے۔ لہٰذا اس روایت میں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری یہ ہے کہ سنت من ربے کا وہ مصداق بنے، یعنی وہ کیا کرے؟ یعنی وہ لوگوں کے اسرار کو، لوگوں کے رازوں پر پردہ ڈالے۔ اگر اسے کسی کا راز معلوم ہو جاتا ہے تو اس راز کو افشا نہ کرے۔ مومن کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی کے عیب کو افشا نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت جسے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ سنت من نبی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ لہٰذا ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن نَبِيٍّ، کہ مومن میں نبی کی سنت کا ہونا ضروری ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ فَمُدَارَاتُ النَّاسِ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی لوگوں کے ساتھ مدارا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک برتتے تھے۔ اور رسول خدا کی ذات گرامی کو اگر دیکھا جائے تو مدارات الناس کے اعتبار سے اور رسول خدا بے نظیر شخصیت کے حامل تھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے، لوگوں کے ساتھ خوش رفتاری کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اسی لیے تو خداوند متعال نے اپنے حبیب کو سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ عظیم اخلاق سے آراستہ ہیں اور اس عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اپنی زندگی میں کبھی جو لہسن ہے وہ کھا لیا ہے تو لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوتے تھے، لہٰذا کہتے تھے کہ میں اس لہسن کو استعمال نہیں کروں گا چونکہ اس سے منہ سے بدبو آتی ہے، اور لوگ اگر جو ہے وہ ان کے پاس جایا جائے تو لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا اس چیز کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور لوگوں کو جو ہے وہ گویا کہ اپنی اس عملی سیرت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ تم نے اگر معاشرے میں لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنی ہے تو تمہارے وجود سے بدبو نہیں آنی چاہیے، تمہارے وجود سے مہک آنی چاہیے، اور وہ چیزیں جو انسان کے منہ میں بدبو کا باعث بنتے ہیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدارات الناس کے عنوان سے جو ہے وہ لہسن کا استعمال نہیں کرتے تھے اگر انہوں نے لوگوں کے سامنے جانا تھا، اور یہ باقاعدہ تاریخ اسلام میں اس کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ یہاں وہ دیکھتے ہیں ایک عربی بدو بیابانی شخص آتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور وہ آ کر رسول خدا کی آغوش میں سر رکھ کے لیٹ جاتا ہے اور رسول خدا سے کہتا ہے کہ یا محمد میرے لیے باتیں کرو۔ یعنی رسول خدا کی آغوش مبارک میں اپنا سر رکھ کے وہ کہہ رہا ہے رسول خدا کو کہ مجھ سے گفتگو کرو۔ اب اس سے بڑی اور کیا اہانت ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ رسول خدا کی آغوش میں سر رکھ کے سو گیا ہے۔ اس سے بڑا مدارات الناس کا اور مصداق کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سویا ہوا ہے اور رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کبھی اس کا جو ہے وہ اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور رسول خدا مدارات الناس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خیال رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اگر سورج آ رہا ہے اور سورج کی
کرنوں سے اور شعاعوں سے اس کی نیند خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں کہ یہ آرام سے سو لے۔ تو یہ مدارات الناس کا ہی مصداق ہے نا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امرنی ربی بمدارات الناس، کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ مدارا کروں۔ کیسے؟ کما امرنی باداء الفرائض، جیسے میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں واجبات کی ادائیگی کروں، اسی طرح سے مجھے میرے پروردگار نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ مدارا کروں۔ اس روایت کو بھی مرحوم قلینی نے اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117 پر درج فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بیان ہوتا ہے حدیث میں مدارات الناس نصف الایمان، یعنی اگر ایمان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ مدارات الناس ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ اب یہاں تیسری خصوصیت جو سنت من ولیہ کا مصداق ہے، وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن وَلِيِّ فَالصَّبْرُ وَفِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، یعنی انسان سختیوں میں، انسان دشواریوں میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جیسے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنی زندگی میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ کیا کیا مشکلات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد نہیں پیش آئیں حضرت سید الاوصیاء کے ساتھ، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے، لیکن حضرت سید الاوصیاء نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حضرت حسین ابن علی پر کس قدر مصیبتیں آئیں اور کس قدر مشکلات اور سختیوں اور دشواریوں کو انہوں نے تحمل کیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر کس قدر مشکلات آئیں، اس قدر مشکلات آئیں کہ لوگ امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، اے وہ ہستی کہ جو مؤمنین کے لیے ذلت کا باعث ہے، یعنی امام کو مذل المؤمنین کے لقب سے وہ نوازتے تھے اور کہا کرتے تھے، اور اس سے بڑی اہانت کیا ہوگی۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ زندگی میں اگر مشکلات پیش آئیں تو ان مشکلات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ایک مومن کے ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ اور آج بہت ہی خوبصورت رہبر معظم انقلاب اسلامی فرما رہے تھے کہ فلسطین کے جو مظلوم عوام ہیں ان پر جس قدر مظالم آئے، ان کی جو بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر فلسطینی عوام کے صبر و تحمل کو مشاہدہ کیا جائے تو اس قدر قربانیاں اور اس قدر شہادتوں کے باوجود اس عوام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور صبر و تحمل کا مظاہرہ مقاومت کی صورت میں انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ انہوں نے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے میں کبھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اور اس سے بڑا صبر کا اور کیا مصداق ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ بم گرائے جا رہے ہیں، گولے برسائے جا رہے ہیں، لیکن وہ ظالم کے خلاف جو ہے وہ آواز کو بلند کر رہے ہیں اور ظالم کو ظالم کہہ رہے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خداوند متعال ان کو حوصلہ عطا کرے اور خداوند متعال ان کو کامیابی اور نصرت عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان اوصاف سے اور ان صفات حمیدہ سے خود کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان مکارم اخلاق پر عمل کرتے ہوئے کامل مومن اور کمال تشیع تک پہنچ جائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔